شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایاس بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں کہا، بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو مجھے آج کے اس دن میں سکھائی ہیں، اور تم ان سے لا علم ہو۔ ہر مال جو میں نے بندے کو دیا ہے حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو یکسو دین حنیف پر پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس شیطان آئے اور انہوں نے ان کو گمراہی میں لے گئے۔ جو کچھ میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہوں نے ان کے لیے حرام کر دیا، اور انہوں نے انہیں میرے ساتھ شریک بنانے کا حکم دیا جس کی میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔ میں نے ان کے لیے حلال کیا اسے ان پر حرام کرتے ہیں، اور انہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے ساتھ ہر اس چیز کو شریک کریں جس کے بارے میں میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو اہل کتاب کے کچھ ہدایت پر قائم باقی ماندہ لوگوں کے سوا سب کو سخت ناراض کرنے والا پایا۔ میں نے تمہیں اس لیے مابعوث کیا ہے تاکہ تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے آزماؤں۔ میں نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی نہیں دھوتا، تم اسے سوتے جاگتے پڑھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ قریش کو جلا دوں۔ میں نے کہا، اے میرے رب، تب وہ میرا سر کچل کر ایک روٹی کی طرح ٹکڑے ٹکڑے بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح انہوں نے تمہیں نکالا تو بھی انہیں نکال دے، تو ان سے جہاد کر، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو خرچ کر، ہم بھی تم پر خرچ کریں گے۔ ایک لشکر بھیجو، ہم اس کی طرح کے 5 لشکر بھیجیں گے۔ اپنے فرما برداروں کو ساتھ لے کر اپنے نافرمانوں سے قتال کرو۔ فرمایا، جنت والے 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک انصاف کرنے والا، صدقہ کرنے والا، اور نیکی کی توفیق دیا گیا بادشاہ۔ 2، ہر قریبی رشتہ دار اور مسلمان کے لیے نرم دل اور مہربان شخص۔ 3، پاک دامن، عیالدار اور ضرورت کے باوجود مانگنے سے بچنے والا۔ جنمش والے 5 قسم کے لوگ ہیں، وہ کمزور شخص جس کی عقل اسے برائی سے نہیں روکتی، وہ لوگ جو تم میں عورتوں کے دل دادا ہیں، بیوی اور مال کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ خائن شخص جس کے سامنے کوئی مال آئے اگرچہ معمولی سا ہی ہو تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایسا شخص جو صبح و شام تمہارے اہل و عیال اور مال کے بارے میں دھوکہ کرتا ہے۔ اور آپ نے بخیلی یا جھوٹ کا ذکر کیا، اور بدخلق، فحش گوئی کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف سرکشی کرے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔